بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ 2 دن تک پیدل سفر کرنے کے بعد بالآخر میں اس گاؤں پہنچ گیا تھا۔ بھوک اور تھکن سے میرا برا حال تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں قریب کی دکان سے کچھ کھا لیتا۔ ویسے بھی اتنی دور سے پیدل اس لیے چلا رہا تھا کہ میرے پاس کرائے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ میری جیب میں ابا کا دیا ہوا ایڈریس رکھا تھا۔ پھر میں نے اپنی جیب سے وہ ایڈریس نکالا اور پاس میں جاتے ایک شخص سے پوچھنے لگا کہ آپ مجھے اس حویلی کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ اس نے ایک نظر کاغذ پر ڈالی اور پھر حیرت سے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگا، جیسے میں نے اسے کوہ کاف کا پتہ پوچھ لیا ہو۔ پھر میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ بھائی، آخر تم اس پرانی حویلی میں جا کر کیا کرو گے؟ وہاں تو کسی کا آنا جانا نہیں ہے۔ اس کی بات مجھے کچھ عجیب لگی۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ برائے مہربانی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ حویلی ہے کہاں پر؟ پھر اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے 2-3 گلیاں چھوڑ کر اس پرانی حویلی کا پتہ بتا دیا، جو پتہ اس نے مجھے بتایا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہیں سے گزر کر تو میں آیا تھا، لیکن شاید میں نے آتے ہوئے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ یوں میں ایک بار پھر پلٹ کر اسی راستے پر واپس جا رہا تھا جہاں سے تھوڑی دیر پہلے میں گزر کر آیا تھا۔ پھر گاؤں کی 2-3 گلیاں چھوڑ کر اس لال دروازے والی پرانی حویلی کے سامنے میں کھڑا تھا۔ حویلی کا بہت بڑا دروازہ تھا، لیکن اس پر کوئی بھی پہرے دار موجود نہیں تھا۔ شاید گزرے وقتوں نے اس حویلی کے رنگ و روغن کو شدید متاثر کیا تھا، کیونکہ ابا نے جس طریقے سے مجھے اس حویلی کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بہت خوبصورت حویلی ہوگی، لیکن ابا کی بتائی بات کے مطابق اس کے بالکل برعکس یہ حویلی ایک اجاڑ کھنڈر محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں اندر جا کر دروازے کو بجانے لگا۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا، چھوٹا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ شاید اس پر کوئی بھی قفل نہیں لگا ہوا تھا۔ میں جھکتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ میری حالت ایک ایسے مسافر کی ہو رہی تھی جو اپنا سب کچھ لٹا کر یہاں پہنچا ہو۔ ویسے بھی کہتے ہیں انسان کی غربت اس کی ساری خوبصورتی اور جوانی کو کھا جاتی ہے، اور اس وقت میرا بھی یہی حال ہو رہا تھا۔ ابھی میں پکی اینٹوں سے بنی اس روش پر چلتا اندر داخل ہوا تھا کہ سامنے کا منظر میری آنکھوں کو حیرت سے دوچار کر گیا۔ وہ ایک لمبے بالوں والی خوبصورت لڑکی تھی جو گلدان میں پھول سجا رہی تھی۔ میں اتنی آہستہ داخل ہوا تھا کہ اس کو میری آمد کی خبر تک نہیں ہوئی۔ پھر جیسے ہی میں نے اسے مخاطب کرنا چاہا تو اس سے پہلے ہی اس نے مجھے پلٹ کر دیکھ لیا تھا۔ اب میں کسی بت کی مانند اسے دیکھے جا رہا تھا، کیونکہ اتنی خوبصورت سبز آنکھوں والی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کی سنہری رنگت اور سنہرے بال اسے کسی اپسرا کی مانند دکھا رہے تھے۔ اس کی خوبصورتی نے تو مجھے چاروں شانے چت کر دیا۔ شاید میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ خود ہی دھیرے دھیرے چلتے میرے پاس آئی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ کون ہے آپ اور ہماری حویلی میں کیا کر رہے ہیں؟ جب وہ بولی تو ایسے لگا جیسے کسی نے ساز چھیڑ دیے ہوں۔ مجھے کرم نواز صاحب سے ملنا ہے جو اس حویلی کے مالک ہیں، میں نے جھجکتے ہوئے اس لڑکی سے کہا اور اپنی جیب سے ابا کا دیا ہوا پتہ نکال کر اس لڑکی کو دکھایا۔ اس نے بے نیازی سے پتے پر نگاہ ڈالی اور کہنے لگی کہ ان کا تو 20 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں ہرگز چونکا نہیں تھا، کیونکہ ابا ان کے یہاں ملازمت کرتے تھے تو تب بھی وہ بڑی زیادہ عمر کے ہو چکے تھے۔ پھر میں اس لڑکی سے کہنے لگا کہ ان کا بیٹا عمر نواز تو زندہ ہوگا، آپ مجھے انہی سے ملوا دیں۔ پھر اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تو میں اس کا اشارہ پا کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ہلکی ہلکی ہوا سے اس کے لمبے بال ادھر ادھر اڑ رہے تھے جو نہایت خوبصورت لگ رہے تھے۔ پھر اس نے مجھے ایک کمرے کے سامنے کھڑا کیا اور خود نیچے چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولا تو سامنے ہی بیڈ پر ابا جیسی عمر کا ایک شخص لیٹا ہوا تھا۔ وہ جس انداز میں لیٹے تھے انہیں دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ وہ جیسے حرکت کرنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ ان کا سرخ و سفید چہرہ بتا رہا تھا کہ کسی زمانے میں وہ خوبصورتی کے بادشاہ رہے ہوں گے۔ پھر میں نے انہیں جا کر سلام کیا اور کہنے لگا کہ مجھے اکبر نے بھیجا ہے، وہ جو آپ کے ہاں پہلے ملازمت کرتے تھے۔ اب وہ اشارے سے مجھے بتا رہے تھے کہ وہ میری بات سمجھ چکے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر تک میں ان کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، حالانکہ وہ میری بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کی ہوں ہاں سے لگ رہا تھا جیسے وہ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں۔
میں مایوس سا اٹھ کر دروازے سے باہر آ گیا۔ ان کے حالات بھی کچھ خاص اچھے نہیں لگ رہے تھے، پھر بھلا وہ مجھے کیسے نوکری دلوا سکتے تھے؟ میں تو بڑی آس اور امید لے کر آیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ پرانی حویلی کے رہنے والے لوگ آج خود پسماندگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ابھی میں یہاں سے جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک بوڑھا آدمی آتا ہوا نظر آیا جو اس حویلی میں ابھی ابھی داخل ہوا تھا۔ وہ مجھے یوں لان کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھ کر حیران ہوا، پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا، کون ہو تم جو یوں اس حویلی میں گھوم پھر رہے ہو؟ اگر چوری کرنے کے ارادے سے آئے ہو تو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، یہاں پر کوئی خزانہ نہیں رکھا جسے تم اٹھا کر لے جاؤ گے۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، پھر ان سے کہنے لگا کہ نہیں بڑے میاں، میں یہاں چوری کرنے نہیں بلکہ اس حویلی کے مالک عمر نواز صاحب سے ملنے آیا تھا اور اپنی نوکری کی سفارش لے کر ان کے پاس آیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ بیٹا، جو خود محتاج ہو تو بھلا تمہارے کیسے کام کر سکتے ہیں؟ آج سے 10 سال پہلے کسی حادثے کی وجہ سے وہ بستر پر لگ گئے تھے اور اس کے بعد صحت یاب نہیں ہو سکے۔ اس حویلی میں رہنے والا ان کا پورا خاندان انگلینڈ چلا گیا ہے، جبکہ وہ صرف جس کی وجہ سے ابھی تک یہیں رہ رہے ہیں، ان کا خیال رکھنے کے لیے میں ان کے پاس ہی رہتا ہوں۔ میں اس شخص کی بات کو بڑے غور سے سن رہا تھا، پھر دل میں خیال آیا کہ پوچھوں کہ آخر وہ لڑکی کون ہے جو اس حویلی میں رہتی ہے، لیکن مجھے یوں پوچھنا اچھا نہیں لگا، اس لیے چپ رہا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ ابھی بھی میں انہیں چھوڑ کر باہر کچھ سامان لینے گیا تھا، ورنہ ان کی حالت ایسی نہیں کہ انہیں چھوڑ کر یوں اکیلا جاؤں۔ میں یوں ہی چپ چاپ کھڑا رہا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اس حویلی کے خرچے پورے کرنے کے لیے عمر نواز کے بڑے بھائی انگلینڈ سے کچھ رقم بھجوا دیتے ہیں، یوں گھر کا خرچہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ ابھی میں وہاں سے باہر نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس شخص نے مجھے آواز دی اور کہنے لگا، اگر تم چاہو تو یہاں ملازمت کر سکتے ہو، کیونکہ میں اپنے ساتھ کسی لڑکے کو رکھنے کا سوچ رہا تھا۔ ویسے تو بڑی بیگم نے اس پوری حویلی کی ذمہ داری مجھے سونپ رکھی ہے، لیکن پھر بھی اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو مجھ میں اتنی توانائی نہیں بچی ہے کہ میں اس حویلی کا بھی خیال رکھوں اور بڑے صاحب کو بھی سنبھالوں۔ اس لیے تم چاہو تو مناسب تنخواہ پر یہاں رہ کر اس حویلی کی دیکھ بھال کر سکتے ہو۔ میں اس کی بات سن کر رک گیا۔ ویسے بھی تو میں نوکری کی تلاش میں یہاں آیا تھا، کیا ہوا جو مجھے تھوڑی کم تنخواہ مل رہی تھی، لیکن فی الحال تو مجھے گزارا کرنا ہی تھا۔ یہاں سے تھوڑی دور شہر تھا، اچھا ہے میں شہر کے 1-2 چکر لگا کر وہاں بھی نوکری کے لیے آ جا سکتا تھا، ورنہ ہمارے گاؤں میں تو شہر بہت دور پڑتا اور روز روز کرایہ لگا کر آنا کسی مصیبت سے کم نہیں تھا۔ میں نے ان کی بات مان کر وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود سامان میرے ہاتھوں میں تھمایا اور کہنے لگا کہ جاؤ اسے کچن میں رکھ دو، اگر تمہیں کچھ کھانا ہے تو بھلے سے بنا کر کھا سکتے ہو۔ وہ سامان اچھا خاصا تھا، شاید یہاں روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، کمی تھی تو صرف لوگوں کی، کیونکہ اتنی بڑی حویلی میں صرف 2-3 لوگوں کی موجودگی عجیب سی لگ رہی تھی۔ نیچے والی منزل پر 9-10 کمرے بنے تھے اور اوپر بھی 6-7 کمرے موجود تھے۔ اگر اس حویلی میں گھومنے پھرنے لگو تو شاید پورا دن لگ جائے۔ میرے دل میں بھی بار بار خیال آ رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی کون تھی اور جو مجھے اوپر تک چھوڑ کر چلی گئی، لیکن اس بوڑھے ملازم نے ہرگز اپنی بات میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں بھی اس بات کا منتظر تھا کہ آخر وہ خود ہی اپنے منہ سے اس بات کا ذکر کرے تو اچھا ہے، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر خاموشی سے سامان رکھنے کچن میں چلا آیا۔ کچن میں ڈبل روٹی اور انڈے وغیرہ بھی پڑے ہوئے تھے، ساتھ میں دودھ وغیرہ بھی رکھا تھا۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو انہیں کھا کر ہی میری بھوک کچھ تو کم ہو جائے گی اور جسم میں توانائی بھی آ جائے گی۔ اب میں نے اپنے لیے چائے بنائی اور 2-3 ڈبل روٹی کھا کر اپنا گزارا کر لیا۔ پھر گھر کے حالات کے بارے میں سوچ کر تھوڑا اداس ہو گیا۔ اماں ابا نے بڑے چاؤ سے میرا نام سکندر رکھا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید میرے نام کا اثر میری قسمت پر بھی پڑے، جب ہی تو انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی مجھے پڑھانے میں صرف کر دی۔ وہ ایک زمیندار کے یہاں کھیتی باڑی کرتے تھے اور اس سے ہی گھر کا گزر بسر ہوتا۔ جب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا، انہوں نے پڑھنے کے لیے مجھے شہر بھیج دیا۔ میں ہاسٹل میں رہتا تھا اور ہاسٹل میں رہنے کے لیے اچھے خاصے اخراجات ہو جاتے۔ ابا ہر مہینے ایک معقول رقم مجھے خرچے کے نام پر بھیج دیا کرتے۔
4 سال تک میں کالج پڑھتا رہا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آخر ابا وہ پیسے کہاں سے بھیجتے تھے۔ اور جب میں نے گریجویشن کی ڈگری لے کر گاؤں واپس گیا تو یہ سن کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ ابا نے میری پڑھائی کا سارا پیسہ اس زمیندار سے سود پر ادھار لیا تھا، جو اب لاکھوں میں ہو چکا تھا۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں شدید صدمے کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بڑھاپے کو صرف میری خاطر بہت مشکل بنا دیا تھا۔ ابا ضرورت سے زیادہ کام کرتے اور بدلے میں وہ زمیندار ابا کو ہر مہینے اچھی خاصی رقم دے دیا کرتا۔ اس میں سے آدھی ان کی تنخواہ ہوتی اور آدھی سود کا پیسہ ہوتا جو انہوں نے میری پڑھائی پر خرچ کیا تھا۔ اب پڑھنے لکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ سود میں اگر کوئی انسان ایک بار پھنس جاتا ہے تو اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میں نوکری کے لیے دن رات پریشان رہنے لگا تو اماں نے مجھے کہا کہ جس حویلی میں جوانی کے دنوں میں کام کرتا تھا تم وہاں جاؤ، وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ ان کی سرکاری اداروں میں اچھی خاصی جان پہچان ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنی تعلیم دیکھ کر وہ کوئی سرکاری نوکری ہی دلوا دیں۔ ابا کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں تھوڑا پریشان سا تھا۔ ان کی نظر میں میری تعلیم بہت زیادہ تھی، لیکن آج کل کے حساب سے میری تعلیم کچھ بھی نہیں تھی۔ پھر بھی میں ابا اور ان کی آس کو توڑنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے ڈگریاں اٹھا کر اس پرانی حویلی چلا آیا۔ یہ تو دیکھ ہی لیا تھا کہ یہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں جو میری مدد کر سکے، لیکن پھر بھی اس بوڑھے ملازم چچا نور دین کے کہنے پر ان کے ساتھ رہنے لگ گیا۔ پھر وہ عمر نواز صاحب کو سنبھالتے اور میں حویلی کی تھوڑی بہت صفائی ستھرائی کر کے پھر اسے اچھی حالت میں لانے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ بہرحال یہ کسی زمانے میں بہت خوبصورت رہی ہوگی۔ اس حویلی کے اکثر کمروں میں تالا پڑا تھا اور کوئی ایک آدھ کمرہ کھلا تھا۔ میری تانکا جھانکی کرنے کی ہرگز عادت نہیں تھی، اس لیے میں نے آج تک کسی بھی کمرے کو کھول کر نہیں دیکھا، لیکن دل میں خواہش ضرور تھی کہ آخر اتنی بڑی حویلی کو چھوڑ کر سارے لوگ کیوں چلے گئے۔ اور اس خوبصورت لڑکی کے بارے میں بھی مجھے بہت تجسس تھا جو مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی۔ پھر ایک دن جب چچا نور دین اور میں لان میں بیٹھے تھے تو میں ان سے کہنے لگا کہ چچا ایک بات پوچھوں لیکن برا نہ مانیے گا۔ جب میں اس حویلی میں آیا تھا تو مجھے یہاں ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی تھی جو مجھے عمر نواز صاحب کے کمرے تک چھوڑ گئی، لیکن اس دن کے بعد آج تک مجھے وہ نظر نہیں آئی۔ وہ لڑکی کون تھی اور کہاں چلی گئی؟ میرے اندر ایک تجسس تھا جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا، اس لیے میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چچا نور دین سے یہ پوچھ لیا۔ وہ میری بات سن کر چپ تھا، پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا کہ اچھا اس نے تمہارے سامنے بھی خود کو ظاہر کر دیا، حیرت کی بات ہے۔ ان کی یہ بات ہرگز مجھے سمجھ نہیں آئی، نہ جانے وہ کیا کہہ رہے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ وہ میرے پاس ہی رہتی ہے، کبھی کبھار آ جاتی ہے عمر نواز صاحب کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ویسے دل کی بہت اچھی ہے۔ میں چچا سے اس کا نام پوچھنا چاہتا تھا لیکن پھر میری ہمت نہ پڑی، اس لیے خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دن چچا نور دین مجھے کہنے لگا کہ مجھے ضروری کام سے کسی دوسرے گاؤں جانا ہے، جب تک تم عمر نواز صاحب کا خیال رکھنا اور انہیں اکیلا چھوڑ کر ہرگز یہاں سے نہ جانا۔ میں ان کی ہدایات سن کر کہنے لگا کہ چچا آپ بے فکر رہیں، میں ان کا بھرپور خیال رکھوں گا۔ اب وہ اس حویلی سے چلے گئے اور میں عمر نواز صاحب کے ساتھ تنہا اس حویلی میں موجود تھا۔ پھر میں نے کچن میں جا کر ان کے لیے دلیا تیار کیا اور انہیں کھلا کر سلا دیا۔ پھر میں نے ہلکے سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور واپس آ کر نیچے بیٹھ گیا۔ نیچے لانچ نما سا حال بنا تھا جس میں شاندار صوفے رکھے تھے۔ وہ صوفے بہت پرانے لگ رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کی مالیت کا اندازہ ابھی بھی لگایا جا سکتا تھا۔ ابھی میں آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگائے ایسے ہی لیٹا تھا کہ مجھے کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو میرے سامنے والے صوفے پر وہی خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ نیلے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس کی خوبصورت آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اسے اپنے سامنے یوں اچانک دیکھ کر چونک گیا، کیونکہ اس کے ذرا سی بھی آہٹ مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ میں جیسے ہی سیدھا ہو کر بیٹھا تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اچھا ہوا آپ اس حویلی میں آ گئے، ویسے بھی میں یہاں اکیلی رہ کر تنگ آ گئی تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہیں؟ یہاں اس حویلی میں تو آپ مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میرا نام برکا ہے، میں سالوں سے اس حویلی میں رہتی ہوں، اور یہ اور بات ہے کہ اس حویلی کے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، اسی لیے حویلی کے کونے میں پڑی رہتی ہوں۔
जो तुमने सामने छोटा कमरा देखा है वही मेरी रिहाइश है। वो जिस कमरे का कह रही थी वो हवेली के बिल्कुल कोने में बना सबसे अलग थलग था। फिर मैं दिल में सोचने लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की और वो भी अकेली सुनसान हवेली में रहती है। फिर वो मुझे कहने लगी कि इस हवेली में आने का मकसद है, मुझे तुम्हारा समझ नहीं आया, आखिर तुम क्या उम्मीद लेकर यहाँ आए थे। मैं तो गड़बड़ा कर उससे कहने लगा कि मैं नौकरी की सिफारिश के लिए उमर नवाज साहब के पास आया था, लेकिन वो तो खुद एक बेबस इंसान बने, वो भला मेरी क्या मदद करेंगे। जैसे ही नूरदीन चचा वापस आएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, फिर खुद ही शहर जाकर ये कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बरका मुझे गौर से देखते हुए कहने लगी कि अब नूरदीन कभी वापस नहीं आएगा, वो सिर्फ यहाँ एक इंसान के आने का मुंतज़िर था, उसके बाद उसे यहाँ से चले जाना था। वो मुझसे उलझी हुई बातें कर रही थी जो मुझे कतई समझ नहीं आई। फिर मैं उससे हैरानगी से कहने लगा कि क्या मतलब, वो यहाँ के पुराने मुलाजिम हैं, वो भला क्यों वापस नहीं आएंगे। फिर वो नज़रें झुकाकर कहने लगी कि मेरी वजह से, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते और इस हवेली को छोड़ना चाहते थे, लेकिन एक मजबूरी की वजह से यहाँ से नहीं जा सकते थे। अब तुम आ गए हो तो वो बहाना बनाकर यहाँ से चले गए हैं। अब तुम्हें ही इस हवेली की जिम्मेदारी संभालनी होगी। बरका की बातों ने मुझे बुरी तरह परेशान कर दिया। मैं हमेशा यहाँ रहने के लिए नहीं आया था, बल्कि एक ज़रूरी काम से आया था। अब उमर नवाज साहब को यूं अकेला छोड़कर यहाँ से जा भी नहीं सकता था। ऊपर से इतनी खूबसूरत नौजवान लड़की हवेली में अकेली रहती थी और पता नहीं उमर नवाज साहब का उससे क्या रिश्ता था। मैं उससे ये जानना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत ना पड़ी कि मैं उससे इस बारे में कुछ पूछ सकूं। नूरदीन चचा का कोई अता पता नहीं था। मैं उनके पास जाकर उन्हें कहता कि अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लें, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया बल्कि नौकरी की गर्ज से आया था। फिर भी मेरे अंदर एक हमदर्द इंसान बसता था, इसलिए मैं उमर नवाज साहब को यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। वो एक बेबस इंसान थे और अपना काम खुद भी नहीं कर सकते थे। मुझे हैरत इस बात पर थी कि इस गांव का रहने वाला भी एक शख्स इस हवेली में नहीं आता था, बल्कि यहाँ से कितने फासले पर गांव के लोग रहते थे। अगर मैं यहाँ से चला भी जाता तो पीछे से ना जाने उमर नवाज साहब का क्या हाल होता। अब मैं यहाँ रहने लग गया। कभी कभार हवेली में मौजूद टेलीफोन पर बेल होती तो मैं उठा लेता। दूसरी तरफ उमर नवाज साहब की बड़ी भाभी होती जो मुझसे उनकी खैरियत तलब करती और कहती कि तुम्हारा एहसान होगा अगर तुम उनका अच्छे से ख्याल रख लोगे तो। अब मुझे कोफ्त महसूस हो रही थी, भला मैं खुद एक ज़रूरतमंद इंसान था, किसी भी तरह करके बाप का कर्जा उतारना चाहता था, लेकिन यहाँ तो मुझे उल्टा दूसरों के लिए काम करना पड़ रहा है। बरका जिस कमरे में रहती थी वो बिल्कुल हवेली के कोने पर था। मैं उससे कहना चाहता था कि वो इस हवेली के किसी कमरे में आकर रह सकती है, लेकिन फिर ये सोचता कि कहीं वो मेरी बातों का कोई गलत मतलब न निकाल ले। ऐसा महसूस होता जैसे उमर नवाज साहब की तबीयत में किधरे बेहतरी आई हो, क्योंकि अब वो इशारे से मुझसे थोड़ी बातें करने लगे थे। ज़्यादा तो मुझे समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी उनकी बातें सुनकर ऐसे सर हिलाता जैसे मुझे सब कुछ समझ आ रहा हो। फिर एक दिन मैं कमरे में उनके लिए सूप बना रहा था तो मुझे उनके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ निस्वानी थी। यहाँ पर सिर्फ एक लड़की रहती थी जिसका नाम बरका था। इसका मतलब था कि वही थी जो उमर नवाज साहब के कमरे में खड़ी चिल्ला रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं दौड़ता हुआ उनके कमरे में पहुंच गया। फिर हैरत और गुस्से से मुब्तला हो गया क्योंकि उमर नवाज साहब बेचारे ज़मीन पर गिरे थे, जबकि बरका का तो वहाँ नामो निशान नहीं था। आखिर कौन था जो यूं चीख चिल्ला रहा था? वो कैसे नीचे गिर पड़े? मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाकर वापस बेड पर लिटाया और उनका मुंह साफ करने लगा जहाँ से राल टपक रही थी। वो शदीद बेबस इंसान नजर आ रहे थे। मुझे पता नहीं क्यों उन पर तरस आने लगा। मुझे दिल में शदीद गुस्सा था। मैंने सोचा कि ये ना हो कि ज़रूर बरका का ही काम हो। उसी ने उमर नवाज साहब को धक्का देकर गिराया और फिर शायद मुझे आता देखकर यहाँ से भाग गई। फिर मैं किचन से लाकर सूप उन्हें पिलाने लगा और दवा खिलाकर सुला दिया। अब मैं गुस्से से उसके छोटे कमरे की जानिब जा रहा था जो हवेली के बिल्कुल कोने पर बना था, लेकिन उस कमरे की हालत देखकर तो मैं सुन्न हो गया। ऐसा लगता था कि यहाँ तो सदियों से कोई इंसान न रहा हो। बिल्कुल उजाड़ और वीरान काठ कबाड़ से भरा हुआ कमरा इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं बसता। जब बरका यहाँ नहीं रहती है तो फिर वो कहाँ रहती है और कहाँ से अचानक सामने आ जाती है?
یہ ساری سوچیں مجھے شدید دہشت اور خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ پہلے چچا نور دین کا یہاں سے چلے جانا، پھر برکا کا اچانک سامنے آنا۔ اب میں یہاں سے جلد واپس جانا چاہتا تھا۔ میں عجیب الجھن میں پھنس گیا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی انگلینڈ سے بڑی بیگم کا فون آئے گا تو میں انہیں صاف کہہ دوں گا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا، آپ کسی دوسرے ملازم کا بندوبست کر لیں یا پھر انہیں یہاں سے آ کر واپس لے جائیں۔ بھلا میں کیسے ان کی ذمہ داری اٹھا سکتا تھا؟ مجھے خود اپنے ماں باپ کو سنبھالنا تھا، ان کا قرضہ اتارنا تھا، میرے سر پر بھی بہت ذمہ داریاں تھیں۔ اب میں شدت سے بڑی بیگم کے فون کا انتظار کرنے لگا۔ پھر 2 دن بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تھی۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ اب میں مزید عمر نواز صاحب کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، اس لیے براہ مہربانی آپ ان کے لیے کسی دوسرے انسان کا بندوبست کریں۔ بڑی بیگم نے انتہائی سرد آہ بھری، پھر مجھے کہنے لگی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آج ہی انہیں یہاں سے لے جا کر اپنے بچوں کے پاس لے آتی، لیکن میری بھی مجبوری ہے، کوئی ہے جو انہیں حویلی میں روک کر رکھنا چاہتا ہے، اس کے آگے ہم سب مجبور ہیں۔ عمر کے پاس ایک ایسا راز ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے اس کے راز کے بارے میں وہ بتا نہیں سکتے، اس لیے اگر تمہیں یہاں سے جانا ہی ہے تو پہلے انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، ان کا اچھے سے خیال رکھو، ان کو ٹائم پر دوائی گولی کھلاؤ۔ یہ آدھی ادھوری بات کر کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ یہ پوری حویلی ایک پراسرار کہانی لگ رہی تھی۔ آخر ایسا کون سا راز تھا جو ان کی پوری فیملی صرف اکیلا انہیں چھوڑ کر خود انگلینڈ میں جا بسی ہوئی تھی؟ پھر تھوڑے دن بعد میری آنکھوں نے ناقابل یقین منظر دیکھا۔ حویلی کی چھوٹی دیواریں جہاں پر باغیچہ بنا تھا، وہاں پھول تو نہیں تھے لیکن کانٹے دار جھاڑیاں ضرور موجود تھی۔ میں اس دن پودوں کو پانی دے رہا تھا جب اچانک میں نے جھاڑیوں سے نکلتی ایک کالی ناگن کو دیکھا جو انتہائی خوفناک اور بھیانک تھی۔ میں خوف کے مارے دور بھاگ گیا کیونکہ اس کی لمبائی اتنی تھی کہ وہ پورے انسان کو نگل سکتی تھی۔ دہشت کے مارے میں اندر آ گیا، لیکن ذہن پر ابھی تک اس کالی ناگن کا خوف سوار تھا۔ اب تو اس حویلی میں رہنا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا تھا۔ میں اپنے آپ کو شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ایک طرف ایک بیمار لاچار آدمی تھا تو دوسری طرف خود کی جان بھی عذاب میں پھنسی تھی، اور وہ لڑکی بھی ایک معمہ تھی جو اچانک میرے سامنے آ جاتی اور اب کتنے دن سے غائب تھی۔ نہ جانے عمر نواز صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہ میرے ابا جیسی عمر کے تھے لیکن صدیوں کے مریض نظر آتے۔ یوں تو حویلی کے سارے کمروں کے دروازوں پر تالے لگے تھے، لیکن 1-2 کمرے ایسے تھے جو کھلے پڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر ویسے ہی خوف کا احساس جاگتا، پھر بھی میرے دل میں خیال آتا کہ شاید مجھے یہاں سے کچھ ایسی معلومات مل جائیں جس سے یہ پتہ چل جائے کہ آخر عمر نواز صاحب کے پاس ایسا کون سا راز تھا جس کا ذکر بڑی بیگم کر رہی تھی۔ یہی سوچ کر میں کھلے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا سامان یوں بکھرا پڑا تھا، ایسے لگتا جیسے اس سے پہلے بھی کئی لوگ یہاں کی تلاشی لے چکے ہوں۔ انگریزی اور اردو میگزین کئی تعداد میں اس کمرے میں پڑے تھے۔ تبھی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس نے مجھے چونکا دیا۔ ایک موٹی سی کتاب جس کے ورق پر ناگمنی کا راز لکھا ہوا تھا۔ اس کتاب کی موجودگی تھوڑی حیران کن تھی۔ ایک طرف تو وہ موٹی کالی ناگن نظر آئی، دوسری طرف یہ کتاب ظاہر کر رہی تھی کہ ضرور اس میں چھپے ہوئے راز کے پیچھے کسی ناگن یا ناگ کا تعلق ہے۔ اب میں یہ چیزیں دیکھنے میں مصروف تھا کہ اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں اچھل ہی پڑا۔ گھبرا کر پیچھے دیکھا تو میرے پیچھے برکا کھڑی تھی جو انتہائی خوبصورت ساڑی میں ملبوس ہمیشہ کی طرح بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے لمبے بالوں کی خوبصورت موٹی چوٹی بنائی تھی۔ اس کی گہری سبز آنکھیں مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ آخر تم بھی باقی لوگوں جیسے ہی نکلے، شاید کسی لالچ میں آ کر تم ہر کمرے کا جائزہ لے رہے ہو، لیکن یاد رکھنا اس حویلی میں کوئی خزانہ نہیں چھپا، اور اگر تم نے کوئی خزانہ تلاش کر بھی لیا اسی دن تمہاری موت ہو جائے گی۔ اس کی باتیں مجھے ڈرا رہی تھی۔ پھر میں غصے سے اسے کہنے لگا کہ آخر تم ہو کون اور تمہارا اس حویلی سے کیا تعلق ہے؟ تم کبھی یہاں نظر آتی ہو تو کبھی آنکھوں سے ایسی اوجل ہوتی ہو جیسے یہاں پر رہتی نہ ہو۔ میری بات سن کر وہ ہنسی، پھر کہنے لگی کہ تمہیں یہ سب بہت جلد پتہ چل جائے گا۔
बस यूँ समझ लो कि जैसे ही आदमी ठीक होगा वो हम दोनों के लिए एक बेहतरीन दिन होगा। तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओगे और मुझे भी वो चीज़ मिल जाएगी जो मेरे लिए सबसे कीमती है। लेकिन याद रखना, जब तक यहाँ से जाने का ना सोचना जब तक मेरा काम नहीं होगा। उसकी अजीबोगरीब बातें मुझे दहशत में मुब्तला कर रही थी। अब उमर नवाज साहब का ठीक होना बहुत ज़रूरी हो गया था। बरका शायद ये समझ रही थी कि शायद मैं किसी खजाने की लालच में वहाँ की तलाशी ले रहा था। फिर दूसरे दिन जब मैं एक दुकान से उमर नवाज साहब की दवाई लेकर आ रहा था तो गांव के एक शख्स ने मुझे रोक लिया और मुझे गौर से देखते हुए कहने लगा कि तुम वही हो ना जो उस पुरानी हवेली में मुलाजिम के तौर पर रह रहे हो? क्या उस हवेली के मालिक उमर नवाज ठीक हो गए हैं? मैं उनसे कहने लगा कि नहीं, अभी तो वो ठीक नहीं हुए, लेकिन उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएंगे। फिर वो नफ़ी में सर हिलाकर कहने लगा कि बहुत मुश्किल है अब वो ठीक हो, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो किसी तौर भी माफ़ी के काबिल नहीं, और शायद जिसका उन्होंने नुकसान किया था वो कभी उसे ठीक ही ना होने दे। अब तो उस शख्स की बातों ने मुझे चकरा कर रख दिया। फिर मैंने दिल में ठानी कि आज मैं उस शख्स से पूछ कर ही रहूँगा कि आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जिसकी वजह से उमर नवाज साहब की ऐसी हालत हुई है, और उन्होंने क्या किया था। मैं उससे कहने लगा कि क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या राज उनके दिल में छुपा है जिसकी वजह से वो उस हवेली को छोड़कर अपने ख़ानदान के पास नहीं जा सकते। वो शख्स गौर से मुझे देखने लगा और फिर बोला कि क्या तुम्हें नहीं पता, आज से 20 साल पहले जब वो जवान थे उन्होंने लालच में आकर एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से आज उनकी ये हालत है। उन्होंने उस वक्त किसी की भी नहीं सुनी थी और अपनी हवेली में रहने वाले एक नाग और नागिन की जोड़ी को उन्होंने हमेशा के लिए अलग कर दिया। उन्होंने एक नाग को मारा था, वो भी एक ऐसे नाग को जो 100 साल का होने वाला था। पूरी बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन आधी अधूरी कहानी तो उस गांव के हर बंदे को पता है। अगर तुम्हें पूरी कहानी सुननी है तो तुम उमर नवाज के ठीक होने का इंतज़ार करो, या फिर उस नागिन को तलाश करो जो अक्सर इंसानी रूप में उस हवेली के लोगों को दिखाई देती है। शायद वो तुम्हें भी नज़र आती हो। उसकी बातें काफ़ी दिल दहला देने वाली थी। मैं खौफजदा सी सूरत लिए वापस हवेली आ गया। मैंने अपनी आंखों से उस काली मोटी सी नागिन को देखा। अब मैं खौफजदा सा रहने लगा, और पता भी करता तो मुझे ऐसे लगता जैसे अभी वो नागिन मेरे सामने आ जाएगी। अब मैं शिद्दत से बरका का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि मैं उससे हवेली की पूरी कहानी जानना चाहता था। यहाँ पर रहते हुए अब मुझे 3 महीने होने वाले थे। मैं इतना परेशान था कि अब्बा और अम्मा न जाने कब से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर एक दिन मुझे हैरत हुई जब अब्बा उस हवेली आ गए। वो मुझे यकीनन ढूंढते यहाँ पहुँचे थे। मुझे अपने सामने सही सलामत खड़े देखकर वो शुक्रिया अदा करने लगे कि बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जब मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ आकर फंस गया हूँ और उमर नवाज साहब की तबीयत की खराबी की बिना पर यहाँ से नहीं जा सकता, तो अब्बा कहने लगे कि बेटा, अच्छी बात है कि तुम किसी की मदद के इरादे से यहाँ रुके हो। मैं सिर्फ तुम्हें एक नज़र देखना चाहता था। अब मेरे दिल को तसल्ली हो गई है, इसलिए वापस जा रहा हूँ। अब्बा को छोड़कर जैसे ही मैं वापस आया तो सामने सोफे पर बरखा बैठी थी, जो मामूल के मुताबिक खूबसूरत लग रही थी। मुझे कहने लगी कि तुम्हारे अब्बा भी तुम्हारी तरह नेक तबीयत के मालूम होते हैं। हैरत है इस हवेली में तुम्हें यहाँ छोड़कर चले गए, जहाँ कोई कदम भी रखना गवारा नहीं करता। मैं उससे कहने लगा कि अभी इंसानियत मेरे दिल में जिंदा है, मैं किसी बीमार आदमी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। फिर वो मुझे कहने लगी कि तुम्हारी इस बात ने मुझे मुतासिर किया, लेकिन बीमार आदमी हमदर्दी के लायक नहीं। उसने किसी का सुहाग छीनकर जिंदगी भर का रोक दिया है। अब उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। शायद वो किसी गम की कैफियत में मुब्तला थी। फिर मैं उससे कहने लगा कि क्या तुम इस हवेली का राज जानती हो? मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कहानी क्या है। फिर वो उदास लहजे में कहने लगी कि क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर। उसकी बात पर मैं उछल पड़ा। फिर हैरत से कहने लगा कि तुम्हारी कहानी क्या मतलब है, क्या ताल्लुक है उससे। फिर वो एक खुले हुए दरवाजे वाले कमरे में घुस गई और वहाँ से एक बीन लाकर मुझे हाथ में थमा दी। फिर कहने लगी कि इसे बजाओ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा इससे क्या ताल्लुक है। मुझे हैरत हुई, लेकिन फिर उसकी हिदायत पर वो बीन बजाना शुरू कर दिया। अब देखते ही देखते मेरे ऊपर जैसे आसमान गिर पड़ा। वो धीरे धीरे नागिन के रूप में ढल रही थी।
पहले उसकी जिल्द का रंग बदला, फिर उसका पूरा जिस्म ही तब्दील होकर खूबसूरत नागिन के रूप में ढल गया। मेरे बीन बजाने पर वो एक नागिन की तरह झूम रही थी। मैं यकटक उसे देखता रहा। मैंने जल्दी से बीन उठाकर दूर फेंक दी। फिर थोड़ी देर बाद वो आसानी से इंसानी लड़की की शक्ल में आ गई। गोया वो एक नागिन थी जो इतने अरसे से मेरे सामने लड़की के रूप में आ रही थी। अब फिर उसकी आंखों का रंग बदला और मुझसे कहने लगी कि अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरी हकीकत क्या है। इससे आगे की कहानी भी तुम्हें बताती हूँ कि कैसे ये शख्स बिल्कुल हमदर्दी के लायक नहीं। आज से 20 साल पहले एक नाग और नागिन की जोड़ी इस महल में रहती थी। नागिन 100 साल की होने वाली थी, लेकिन उसके साथ रहने वाले नाग को अभी 100 साल होने में कुछ दिन बाकी थे। वो दोनों खुश थे कि 100 साल की तपस्या के बाद आखिरकार उन्हें एक ऐसी शक्ति मिलने वाली थी जिससे वो हर रूप इख्तियार कर सकते थे, किसी भी खतरात से अपने आप को बचा सकते थे। उस हवेली में रहने वाली नागन मैं ही थी और नाग कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था। यूं तो इस हवेली में इंसान भी बसते थे, लेकिन हमने कभी किसी इंसान को तकलीफ नहीं दी, बल्कि इस हवेली के एक छोटे से कमरे में हमारा ठिकाना था। इस हवेली के सभी लोग ये बात जानते थे कि हम भी यहाँ बसते हैं, इसलिए कभी किसी ने हमें तकलीफ पहुँचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस हवेली के मालिक का बेटा उमर, जो किसी दूसरे मुल्क में पढ़ता था, वो इस बात से अनजान था कि हम यहाँ रहते हैं। और फिर जब वो यहाँ आया और यहाँ के लोगों ने उसे इस बात से आगाह किया तो वो हैरान रह गया। सब इंसानों को पता होता है कि किसी नाग या नागिन के लिए उसकी नागमणि किस कदर कीमती होती है। ऐसे इंसान भी उस नागमणि की खोज में या तो खुद मर जाते हैं या फिर नाग या नागिन को मार देता है। और फिर एक दफ़ा जब मैं यहाँ से दूर एक जंगल में नाग देवता के पास गई तो पीछे से उमर ने उस नाग को देख लिया जो मेरा साथी था। अब उसकी नज़र मेरे शौहर की नागमणि के ऊपर थी, जो इंतहाई खूबसूरत नीले रंग की हीरे जैसी दिखती थी। वो नाग को मारकर वो नागमणि हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके घटिया इरादों की खबर किसी को नहीं थी। मैं उसकी आंखों में लालच पहचान गई थी, इसीलिए अपने शौहर नाग को कहने लगी कि तुम्हें भी 100 साल होने में थोड़ा वक्त है, इसलिए हम यहाँ से दूर जाकर बसते हैं ताकि कोई हमें नुकसान न पहुँचा दे। लेकिन वो मेरी बात किसी सूरत मानने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि हमने उस हवेली में जन्म लिया है, इसलिए हम उस हवेली को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि मरते दम तक यहीं रहेंगे। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी बेचैन हो गई। न जाने क्यों मुझे अपने आसपास खतरा मंडलाता नजर आ रहा था। फिर एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस दिन मुझे अपने नाग देवता के पास हाजिरी के लिए भी जाना था। अगर मैं वहां ना जाती तो शायद अपने अंदर आने वाली शक्ति से महरूम हो जाती। मैं वहां चली तो गई, लेकिन मेरा जहन यहीं पर मौजूद था। फिर जैसे मैं नाग देवता के पास उधर मंदिर में पहुंची तो फौरन मुझे अपनी शक्ति की मदद से खबर हो गई कि मेरे साथी नाग की जान खतरे में है। इसलिए दौड़ती हुई उस हवेली में पहुंची, लेकिन ये देखकर मेरे ऊपर गम का पहाड़ टूट गया कि जब आग में जलते हुए मैंने अपने शौहर के टुकड़े देख लिए थे। शायद उमर ने उसे मारकर उसकी नागमणि हासिल करके उसे आग में जला डाला था। अब मेरे दिल में बदले की आग लग गई। मैं उसे उसी वक्त ख़त्म करके मार डालना चाहती थी, क्योंकि उसने मेरी उम्र भर की तपस्या को राख कर डाला और मुझे एक बेवा करके छोड़ दिया। कि जैसे ही मैंने उस पर हमला करना चाहा तो ये देखकर हैरान रह गई कि नागमणि की ताकत की वजह से मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मुझे अपने शौहर की नागमणि हर कीमत पर हासिल करना थी। वो उसे किसी दूसरे मुल्क में ले जाकर अंग्रेजों के हाथों बेचकर लाखों रुपए हासिल करना चाहता था। अब मेरा दिल भी बदले की आग में बुरी तरह जल रहा था। फिर मैंने हवेली में रहने वाले एक एक इंसान को सताना शुरू कर दिया और अपने आप को उनके ऊपर जाहिर करके उन्हें बता दिया कि मैं अपने शौहर का बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरे खौफ का शिकार होकर यहाँ पर रहने वाला इंसान एक एक करके हवेली से जाने लगा। उमर भी यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस दिन वो यहाँ से जाने लगा तो मैंने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो उम्र भर के लिए माजूर हो गया। अब इसी हवेली में माजूर जैसी जिंदगी गुजार रहा है। मैंने हर जगह वो नागमणि ढूंढने की कोशिश की, लेकिन 20 साल हो गए, आज तक वो नहीं मिली। मुझे जानना है कि इस शख्स ने उसे कहाँ छुपाया है। वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। जब तक वो नागमणि में हासिल नहीं कर लूँ, मैं इसे सताना नहीं छोड़ूंगी, और ना ही ये ठीक होगा। अब इस गांव में रहने वाले एक एक इंसान को ये बात पता है कि मैं उसे मार कर ही दम लूंगी। बरका की कहानी सुनकर मैं हैरत से दो चार हो गया।
پھر میں اس سے کہنے لگا کہ جب تک تم اسے ٹھیک نہیں کرو گی بھلا کیسے اس ناگ منی کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس شخص کا مکمل علاج ہونے دو تاکہ اس نے جو کچھ کیا اسے بھرپور پھل مل سکے، کیونکہ جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ وہ میری باتیں بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ پھر میں اسے سمجھانے لگا کہ شاید تم اس کی دوائیوں میں اپنا زہر ڈال دیتی ہو جس کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس سے ناگ منی کا راز پوچھ کر رہوں گا کہ آخر اس نے اس ناگ کو مار کر وہ ناگ منی کہاں چھپائی تھی۔ اب وہ خاموش میرے سامنے کھڑی تھی، پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تمہارے ارادے نیک ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، جتنی جلدی ہو سکے اس سے معلوم کرو کہ آخر اس نے وہ کہاں چھپائی ہے۔ پھر کافی محنت اور کوششوں کے بعد آخرکار دھیرے دھیرے عمر نواز صاحب کی طبیعت سنبھل رہی تھی۔ وہ تھوڑا تھوڑا بولنے بھی لگے۔ میں انہیں اشارے میں سمجھانے لگا کہ آپ نے ناگن کو ستایا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس ناگ منی کے بارے میں بتا دیں جو آپ نے چھپائی ہے۔ میری بات وہ سمجھ رہے تھے، اس لیے آنکھوں کے اشارے کر کے پتہ نہیں کیا کہتے کہ مجھے ہرگز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑے دن یوں ہی گزر گئے، پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب نواز صاحب کی حالت بہت بہتر ہو گئی اور وہ مجھے اشارے کرنے لگے کہ میں انہیں کمرے سے باہر لے کر جاؤں۔ اب میں انہیں ویل چیئر پر بٹھاتا باہر لے آیا تھا۔ وہ پوری حویلی میں گھومتے پھر رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک جگہ آ کر ویل چیئر روک دی اور مجھے اشارہ کرنے لگے کہ جو سامنے دروازہ لگا ہے اسے کھولو۔ وہ عام سا لکڑی کا دروازہ تھا۔ میں نے جیسے ہی اس دروازے کو کھولا، سامنے ہی دیوار سی بنی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بھلا اس دیوار پر دروازہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ باہر سے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے یہاں ایک کمرہ بناؤ۔ اب وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے کہہ رہے تھے کہ اس دیوار کو ہٹاؤ۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ بھلا میں اس کو کیسے ہٹا سکتا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس دیوار کو تھپ تھپایا تو ایسے لگا جیسے میں کسی گدے کو تھپ تھپا رہا ہوں۔ پھر میں نے زوردار مکہ اس دیوار پر دے مارا تو وہ کاغذ کی طرح پھٹتی چلی گئی۔ وہ دیوار تو نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے ایک جہان چھپا تھا، جہاں پر اس حویلی کے کاغذات اور پرانا خزانہ چھپا کر رکھا گیا تھا۔ شاید یہاں کے لوگ جاتے ہوئے یہ کام کر گئے تھے۔ میں حیرت سے گنگ رہ گیا۔ پھر میں نے ان کے رکھے ہوئے خزانوں میں سے اس ناگ منی کو تلاش کرنا چاہا جو اس ناگن کی امانت تھی۔ پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب ایک نیلے رنگ کا خوبصورت ہیرا اس حویلی کے زیورات میں سے مجھے مل گیا۔ جب میں نے عمر نواز صاحب سے پوچھا کہ یہی وہ ناگ منی ہے جس کو آپ نے ناگن کے شوہر کو مار کر حاصل کیا تھا، وہ سر ہلانے لگے۔ اب میں سوچنے لگا کہ ان باقی سارے زیورات کا کیا کروں جو اس حویلی کے مالکوں کی ملکیت ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اچھا ہوگا اگر میں بڑی بیگم صاحبہ کو فون کر کے اس کے بارے میں بتا دوں۔ میں نے جیسے ہی یہ بات عمر نواز صاحب کو بتائی تو وہ فوراً ہی گردن نفی میں ہلا دیے۔ شاید وہ مجھے کچھ کہنا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کاغذ اور قلم مانگا۔ میں نے فوراً ہی انہیں دونوں چیزیں تھما دی۔ اب اس پر کچھ لکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے لکھا ہوا کاغذ میرے حوالے کیا جس پر تحریر درج تھی۔ اس ناگ منی کو میں برسوں پہلے ہی واپس کر دینا چاہتا تھا، لیکن میرا سوتیلا بھائی جان بوجھ کر اسے مجھے بنا بتائے یہاں چھپا گیا، کیونکہ وہ اس پوری حویلی کا اکیلا مالک بننا چاہتا تھا۔ مجھے سیڑھیوں سے دھکا دینے والی وہ ناگن نہیں بلکہ میرا سوتیلا بھائی تھا۔ اسی کے کہنے پر میں نے اس ناگ کو مار کر یہ ناگ منی حاصل کی تھی۔ میں اس بات پر بہت شرمندہ ہوں اور اس ناگن سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس بات سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ قصوروار صرف عمر نواز صاحب نہیں تھے بلکہ ان کا پورا خاندان تھا۔ انہوں نے ان کے سوتیلے ہونے کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے سب کچھ لے جانا چاہا، لیکن شاید ناگن نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ پھر میں نے اس برقع ناگن کے حوالے اس کی ناگ منی کر دی، ساتھ ہی اس سے التجا کی کہ عمر نواز کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اسی لیے اسے اتنے سالوں بعد معافی دے کر اپنے بدلے سے آزاد کر دو تاکہ وہ بھی باقی کی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکے، نہ کہ مریض کی حیثیت سے۔ اب برقع کو وہ ناگ منی مل گئی تھی، اس لیے وہ واپس اپنے قبیلے میں جا رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے عمر نواز کو تو معاف کر ہی دیا، لیکن جاتے جاتے وہ مجھ سے کہہ گئی کہ اس نے صرف میری وجہ سے عمر نواز کو معاف کیا ہے، ورنہ وہ اپنا بدلہ لے کر ہی یہاں سے جاتی۔ پھر میں نے ان زیورات میں سے کچھ زیورات بیچ کر شہر کے ایک بہت بڑے ہسپتال میں عمر صاحب کا علاج کروانا شروع کر دیا۔
اور پھر وہ بہت جلد صحت یاب ہو کر واپس اس حویلی میں آ گئے تھے۔ اب وہ اپنے خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، جنہوں نے 20 سالوں تک ان کی پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی۔ پھر انہوں نے وہ تمام زیورات اور حویلی کے وہ سارے کاغذات میرے حوالے کر دیے، کیونکہ اب وہ مجھے اپنا بیٹا بنا چکے تھے۔ اب میں نے اماں اور ابا کو بھی اسی حویلی میں بلا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔